بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معراج مصطفیٰ۔ اسراء و معراج کے واقعہ کی تفصیل خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کئی صحابہ رضی اللہ عنہ نے سنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کا مقصد ارشاد فرمایا، ترجمہ: تاکہ ہم انہیں یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی کچھ نشانیوں کا مشاہدہ کرائیں۔ سورہ بنی اسرائیل۔ واقعہ معراج اس وقت پیش آیا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے سرفراز ہوئے تقریباً 12 سال ہو چکے تھے۔ گویا اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 52 سال ہو چکی تھی۔ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کے سفر کو اسراء کہتے ہیں، جس کی تفصیل سورہ بنی اسرائیل اسراء کی پہلی آیت میں، جبکہ مسجد اقصیٰ سے 7 آستانوں تک عرش بری کے سفر کو سفر معراج کہتے ہیں۔ چنانچہ اسراء کا سفر حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ہمراہ شروع ہوا۔ جنت کی تیز ترین سواری براق پر مسجد حرام سے سوار ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصیٰ پہنچے۔ بیت المقدس آفتاب نبوت کی تابش سے جگمگا اٹھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصیٰ پہنچے تو تمام انبیاء علیہم السلام کو موجود پایا، جو کائنات کی ابتدا ہی سے دنیا میں دعوت حق کے لیے بھیجے گئے تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایک پتھر یعنی چٹان پر کھڑے ہو کر اذان دی۔ یہ پتھر آج بھی اسی جگہ موجود ہیں۔ بعد اذان نماز کے لیے صفیں بنی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء علیہم السلام کی امامت فرمائی۔ سفر معراج بیت المقدس سے آسمانوں اور عرش بری کے سفر کو معراج کہا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے آسمان کی طرف لے جایا گیا۔ عربی میں سیڑھی کو معراج کہتے ہیں اور معراج کا لفظ عروج سے بنایا ہے، جس کے معنی بلندی کے ہیں۔ اسی مناسبت سے اس واقعہ کو معراج مصطفیٰ کہتے ہیں۔ جیسا کہ عرض کیا گیا، اس مبارک سفر کا مقصد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی نشانیاں دکھانا تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوا، ترجمہ: تاکہ ہم انہیں یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی نشانیوں کا مشاہدہ کرائیں۔ چنانچہ آپ کو 7 آسمانوں اور جنت و جہنم دکھائے گئے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارتقائی سفر کا آغاز ہوا۔ سدرۃ المنتہا پر حضرت جبرائیل ٹھہر گئے، کیونکہ یہ جبرائیل علیہ السلام کی حد ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آگے بڑھتے گئے اور وہ مبارک گھڑی آ گئی جو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا دیدار کرایا اور ہم کلامی کا شرف بخشا۔ انعامات و اکرامات کی بارش ہونے لگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ اپنی امت کی بخشش کی فکر لگی رہتی تھی۔ چنانچہ اس سفر مبارک میں چند تحفوں سے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نوازا گیا۔ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نجات کا وعدہ فرمایا گیا۔ شرک کے سوا دوسرے تمام گناہوں کی بخشش کی خوشخبری سنائی گئی۔ 5 نمازوں کا تحفہ دیا گیا۔ سارے فرائض کے احکام دنیا میں نازل ہوئے، لیکن نماز ایسی عبادت ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو عرش پر بلا کر عطا کیا۔ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں تعلیم فرمائی گئی۔ علامہ ابن قیم رحمہ فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم کو ان بڑی نشانیوں کی خبر دی جو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھلائی تھی، تو قوم کی اذیت رسانی میں شدت آ گئی۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تصدیق کرنے کے لیے بیت المقدس کی کیفیت دریافت کی۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بیت المقدس کو ظاہر فرما دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری نشانیاں بتلا دی۔ اس کے باوجود بھی
کچھ لوگ کشمکش کا شکار رہے، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو جب لوگوں نے بتایا کہ ایک صاحب کہتے ہیں کہ وہ راتوں رات مکہ سے بیت المقدس اور پھر وہاں سے آسمانوں کا سفر کر کے آئے ہیں، آپ کی کیا رائے ہے؟ انہوں نے کہا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا ہے تو اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟ ان کے پاس تو دن رات آسمان سے اللہ کی وحی آتی رہتی ہے۔ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کے ان مقامات کا تذکرہ فرما رہے تھے جن پر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا تھا، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اس سے پہلے بیت المقدس کا سفر کر چکے تھے۔ فوراً فرمایا، بالکل سچ کہا یا رسول اللہ۔ حضرت ابو بکر کی اس تصدیق پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں صدیق کا لقب عطا فرمایا۔ اس کے باوجود بھی جن جن لوگوں کے دلوں میں ٹیڑھ تھا وہ حق سے دور ہی رہے اور گمراہ ہو گئے۔